ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر سینیٹر عرفان صدیقی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میٹنگ میں اپنے مطالبات زبانی طور پہ رکھے تھے، جن میں نمایاں چیز جو آپ کو مشترکہ اعلامیے میں ہم نے دے دی ہے کہ خان صاحب کی بھی اور دیگر جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کی اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو ضمانت کے مقدمات ہیں، کیسز ہیں، ان میں حکومت جو ہے وہ مداخلت نہ کرے اور ان میں اس طرح کا ماحول نہ کرے کہ وہ ضمانتیں نہ ہو سکیں۔ تو حکومت کو گویا انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اس عمل کو اپنی نیچرل پروسیس پہ چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہی کمیشن بنانے کی بات کی ہے۔ 2 ایونٹس جو ہیں 9 مئی کے اور 26 نومبر کے، جو پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ تو آل ان آل چونکہ ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ تحریری طور پہ لے کے آئیں گے اور ہم کوئی ان نکات کی روشنی میں بات کر سکیں گے، وہ نہ ہو سکی۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی ہمیں پھر فیسیلیٹیٹ کیا جائے خان صاحب سے ملاقات کے لیے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ خان صاحب نے یہ پروسیس شروع کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ قدم قدم پہ ان کی رہنمائی لی جائے، ان سے مشاورت کی جائے، ان سے ہدایات لی جائیں۔ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم نے انہیں کہا جی کہ آپ کو ہم یقیناً یہ سہولت فراہم کریں گے، آپ خان صاحب سے ملیں، ان سے مشاورت کریں، ان سے رہنمائی لیں، گائیڈنس لیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم جو تیسری میٹنگ ہوگی اس کے اندر اپنے تحریری مطالبات یا چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ تو ہماری طرف سے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ ہم نے کہا جی کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ٹائم مانگا ہے جی کہ تقریباً 1 ہفتے کے اندر ہمارا پروسیس پورا ہو جائے گا، تو ہم اگلی میٹنگ کا جو ہے آپ کو بتائیں گے اور اس تاریخ پہ رکھ لی جائیں۔ سو عملاً اب یہ مذاکرات تقریباً 1 ہفتہ آگے چلے گئے ہیں اور حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے جو مذاکرات کو آگے لے جانے کا سبب بنی ہو یا تاخیر ہوئی ہو۔ یہ ان کی اپنی ضرورت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جائز ضرورت ہے۔ انہیں یقیناً خان صاحب سے رہنمائی چاہیے اور اس کے لیے ہم جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، جو سہولت دے سکتے ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب وہ آئیں گے تو اپنی سالڈ ڈیمانڈز کو تحریری شکل کے اندر، بلیک اینڈ وائٹ کے اندر، جیسا کہ آج انہوں نے کمٹ کیا ہے، وہ لے کے آئیں گے تاکہ ہم رسمی طریقے سے اور ایک باضابطہ انداز میں مذاکرات کو، گفتگو کو، بات چیت کو آگے چلا سکیں۔ جی مجھے اگرچہ کوئی سوال بھی پوری طرح سمجھ نہیں آیا، لیکن صالح ظافر صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ جتنا میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ دیکھیں، جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، میرے بہت ہی عزیز دوست ہیں، بڑے کونا مشق صحافی ہیں اور بڑا نشیب و فراز دیکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ جانتے ہیں کہ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو ان مذاکرات کا جاری رہنا ہی بہت بڑی پیش رفت ہوتی ہے۔ اگر وہ مذاکرات نہیں تھے اور کسی نہ کسی کچی پکی ڈور کے ساتھ آگے چلتے رہتے ہیں تو اس سے اچھے نتائج کی توقع رکھنی چاہیے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے جو گفتگو کی گئی ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں بہت زیادہ تلخی پائی جاتی ہو یا کرخت لہجہ ہو۔ انہوں نے بہت سی چیزوں کو اپریشیٹ کیا اور یہ بھی کہا کہ جی ہمیں جمہوریت کے استحکام کے لیے، معیشت کے استحکام کے لیے مل جل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسپرٹ کا ہونا کم از کم فی الوقت ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ملک کے دیگر مسائل بھی ہیں، نوجوان طبقہ ملک سے باہر جا رہا ہے، آپ نے ابھی یونائٹڈ اشتہار سے بھی دیکھا، کیا ہم صرف سیاست کریں گے یا نوجوانوں کے لیے کچھ کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا تعلق ہمارے آج کے مذاکرات سے ہے۔ یقیناً یہ مذاکرات بھی جو ہو رہے ہیں ان کے پیش نظر بھی یہی ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں ان کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے اور ملک آگے بڑھے، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بہرحال آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کے معاملات آج نہیں ہیں، برسا برس سے پیش ہیں ہمیں۔ جب تک ہماری معیشت مستحکم نہیں ہوگی، جب تک نوجوانوں کے لیے مواقع نہیں نکلیں گے
اور جب تک نوجوانوں کے لیے ایک سمت کا تعین نہیں کر دیا جائے گا تو یہ ایشوز رہیں گے. لاسٹ ایئر بھی نہیں ہو سکا, 6 جنوری کی تاریخ ہے جو کہ آپ بھی اور آپ کے جو نون لیگ کی قانونی ٹیم ہے وہ بھی کہہ چکی ہے, بڑے سٹرونگ ایویڈنس ہیں, وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزا ہو جائے گی, اور 14 سال کے ٹویٹ آ رہے ہیں. تو اگر سزا ہو جاتی ہے منڈے کو تو مذاکرات سمجھ تو کچھ بیک فٹ پہ تو نہیں چلے جائے گا یہ سب؟ دیکھیں, ہم پہلی جو ہماری میٹنگ تھی اس میں ہم نے چند چیزیں طے کی تھی آپس میں. ایک یہ کہ جو باہر کے عوامل ہیں, باہر کے معاملات ہیں, باہر کی تبدیلیاں ہیں, چاہے وہ مقدمات ہیں, چاہے ان کے فیصلے ہیں, چاہے وہ سزائیں ہیں, چاہے وہ بریت ہے, چاہے وہ کسی کا بیان ہے, چاہے وہ کسی کا ٹاک شو ہے, ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے. ہم اس کمرے کے اندر جو ایک فضا ہم نے بنائی ہے اس کو جاری رکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نتیجہ آئے گا 6 جنوری کو, کم از کم ہماری طرف سے اس نتیجے کی بنیاد پہ مذاکرات جو ہیں ان کے تسلسل میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. ایک تو یہ بتائیں کہ جو انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک اور ریمیٹنسز روکنے کی ایک تحریک کی اناؤنسمنٹ کی ہے, کیا انہوں نے واپس لینے کی یقین دہانی کرائی ہے یا اس کو ڈیفر؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جب ڈیمانڈز آ گئی ہیں, زبانی بھی ہوتی ہیں, ضروری بھی ہو جاتی ہے, تو پھر 1 ہفتہ کیوں ڈیلے کیا گیا؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہی فائنل 2 ڈیمانڈ ہوگی یا تحریری طور پر مزید بھی کچھ آ سکتا ہے؟ دیکھیں نا, جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے, یہ ہماری طرف سے کچھ نہیں کہا گیا کہ 1 ہفتہ آگے لے جائیں. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے جنہوں نے مطالبات لے کے آنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان مطالبات میں مزید تراش خراش کرنا چاہتے ہوں, نئے سرے سے کوئی ترجیحات بنانا چاہتے ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پیش نظر کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی کہ جس کے پیش نظر وہ چاہتے ہیں کہ معاملہ 6-7 دن آگے چلا جائے. ہماری طرف سے نہیں ہے. ہماری طرف سے مطالبات آئے ہوتے تو پھر ہم کہتے جی کہ ان مطالبات پہ غور کرنے کے لیے, اپنی لیڈرشپ کے پاس لے جانے کے لیے, وکلاء سے مشورہ کرنے کے لیے ہمیں اتنا ٹائم چاہیے. اس کی نوبت نہیں آئی. ابھی آپ یوں جانیے کہ جو گیند ہے وہ انہی کے کورٹ میں ہے. پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ ہاں, وہ اس سلسلے میں نہ ہم نے کوئی ضمانت چاہیے ان سے, نہ ہم نے کوئی گلہ کیا ہے ان سے, نہ ہم نے ان سے کہا ہے جی کہ آپ یہ کال واپس لیں. یہ ان کی ثواب دید پہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے. وہ اگر اس کو مناسب سمجھتے ہیں کہ مذاکرات بھی چلتے رہیں, سول نافرمانی بھی چلتی رہے, پاکستان کی معیشت کو روکنے کے لیے وہ جو اقدامات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کرتے رہیں, یہ ہم ان پہ چھوڑتے ہیں. ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ جی اس کال کو واپس لیں. عرفان صدیقی صاحب, جو 2 مطالبات, جو بڑے مطالبات سامنے آ رہے ہیں, ایک تو جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اور ایک بانی پی ٹی آئی کی رہائی سمیت تمام جو سیاسی قیدی ہیں, اس پر آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, پاکستان کے آئین اور قانون میں کیا اس طرح کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے, مطالبات آنے کے بعد ہم یقیناً دیکھیں گے, لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں کمیٹی کے رکن سے ہٹ کے آپ نے سیاست کا ذکر کیا, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے قیدیوں کی سزائیں ختم ہوئی ہوں. ہمارے ہاں مجھے کم از کم ایسا کوئی واقعہ یاد نہیں آتا ہے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے مجیب الرحمان صاحب کا, شیخ مجیب الرحمان کا, کہ ان کو اگرتلا سازش کیس جو چل رہا تھا, ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا مارشل ایڈمنسٹریٹر کا جس کے تحت وہ باہر آئے تھے, لیکن وہ ایک جمہوری پیرول پہ آئے تھے, جمہوری وہ عہد کا واقعہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم قانونی مشاورت کریں گے اس مطالبے پہ کہ حکومت کیا کر سکتی ہے. میں نے کم از کم اپنی ذاتی طور پہ میں بتا دوں کہ میں نے پہلی میٹنگ میں بھی ان سے کہا تھا کہ جی آپ 3.25 سال آپ کی حکومت رہی ہے, آپ حکومت کے اسرار و رموز کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اور ڈار صاحب سے لے کے اور مجھ سے لے کے اور رانا صاحب سے لے کے جتنی صف بیٹھی ہوئی تھی یہ سب کی سب جیلوں میں رہی ہے اس دوران. اگر ان میں سے کوئی ایگزیکٹو آرڈر سے باہر نکلا ہو تو اس کی نشاندہی کریں, لیکن ایسا نہیں ہے. سب نے اپنے مقدمے لڑے ہیں. مطالبات میں ایک سوال میرا یہ کہ مطالبات میں ایک پی ٹی آئی کا جو میجر مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں اس حوالے سے اس کی تحقیقات اس پہ کوئی بات نہیں کی انہوں نے. نہ 8 فروری کے الیکشن پہ کوئی بات کی ہے انہوں نے, نہ 26ویں ترمیم پہ کوئی بات کی. صاحب آپ کی پارٹی کے میاں جاوید لطیف صاحب
और अली अब्बासी साहब, वो जो है मुज़ाकरात के हवाले से जो अपने तफुज़ात का ज़ाहिर करके वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होना चाहिए, अगर इसी तरह होना है तो फिर टीटीपी और उनके कहने के बावजूद मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, तो जो हो रहा है उसे देखें। सर एक सवाल कर सकते हैं? एक सवाल सर, ये जो मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात का जारी रहना बड़ी पेशरफ्त होती है। अपोजिशन को बानी पीटीआई से मुशावरत दरकार है। अमलन मुज़ाकरात एक हफ्ता आगे चले गए हैं। मुज़ाकराती कमेटियों की खुशगवार माहौल में बातचीत हुई, ऐसा कहना था इरफान सिद्दीकी का, जो कि इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।